اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیا نمبر 99 سے 110 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر شروع سورت سے چلا تھا اور آخری آیات تک اللہ تعالی نے وہ بات ذکر فرمائی کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنا قائم مقام حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے، لیکن ایک حادثہ پیش آیا کہ اس جماعت میں ایک منافق تھا سامری، تو اس نے ایک سنہرا بچڑا بنا کر اس کے منہ میں جبریل امین کے گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی ڈالی جس میں حیات کا زندگی کا مادہ تھا اور وہ بولنے لگا. تو اس نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے، موسیٰ کا بھی یہی ہے، پتہ نہیں وہ بھول کے کہاں اس کی تلاش میں چلے گئے. یہ کام اس نے اس لیے کیا کہ وہ پہلے سے کچھ بنی اسرائیل کی نفسیات کو سمجھ گیا تھا، مزاج کو سمجھ گیا تھا. اس وقت جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے، ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے تھے، بت رکھے ہوئے تھے کسی چیز کے. تو ان کو دیکھ کر انہوں نے فوراً وہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ، آپ ایک غائب اندیکھے خدا کی باتیں کرتے ہو، ایسا خدا ہمارے لیے بنائیے جیسے اس قوم کا ہے. لیکن نظر تو آتا ہے، کم از کم نظر تو آتا ہے. تو یہ انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے ان کو دمکایا، ڈرایا کہ بے وقوفو، خدا کیا ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں؟ تو اس وقت وہ خاموش ہو گئے. لیکن سامری نے مزاج سمجھ لیا کہ یہ ایسے خدا کے طالب ہیں، نظر آئے. تو بے ایمان تو تھا ہی، منافق تو تھا ہی. تو اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور گئے تو اسے موقع ملا اور وہ سارا سونا ان سے پھینکوا کر، اس کو پگھلا کر، اس سے بچڑا بنا کر، اور وہ جو مٹی لایا تھا جیسا پیچھے گزر چکا ہے منہ میں ڈالی. تو اس مٹی میں چونکہ حیات کے اثرات تھے تو وہ بولنے لگ گیا، باں باں کرنے لگ گیا. بس اسی پر انہوں نے ادھر لگا دیا. خیر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے
پہلے بھائی پہ ناراضگی کے اظہار کے کہ شاید آپ کی کوتاہی سے ایسا ہوا جی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بھائی کی کوتاہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی معافی مانگی اور سامری کی طرف متوجہ کہ تو نے یہ کیا طوفان مچایا ہے. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا تھا حضرت جبریل امین کے آنے کا، گھوڑے کا اور ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین کے سبز ہونے کا، تو میں نے مٹھی بھر وہاں سے لے لی تھی. اوروں کو پتہ نہیں تھا، میں تو ان کو جانتا تھا، میرے تو وہ مربی تھے. تو میں نے سمجھا کہ اس مٹی میں کوئی کرشمہ ہے تو اس پہ تجربہ کروں گا. تو جناب پھر کچھ مزاج بھی ان لوگوں کا دیکھا ہوا تھا، تو میں نے بچڑا بنا کے مٹی ڈالی تو بولنے لگ گئی بس کذالک سولت لی نفسی، دلائل ولائل نہیں ہے، بس میرے دل کو چاہا، دل نے چاہا تو میں نے کر دیا اور کامیاب ہو گیا نسخہ. تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی منشا ایسی تھی کہ اس کو کوئی سزا نہیں دی، قتل نہیں کرایا، حالانکہ بڑا مجرم تھا، وہ شرک پہ لگایا پوری امت کو. لیکن ان کو کہا کہ میری جماعت میں اب تو نہیں رہ سکتا، فاذھب، جی جماعت سے نکل جاؤ. اور میری جماعت کیا، اب جماعتی زندگی تجھے نصیب ہی نہیں ہوگی اس جرم کی پاداش میں. تو وحشی جانوروں کی طرح تنہا زندگی گزارے گا جی، اور کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا. لوگوں کو کہتا پھرے گا لامساس، چھوت چھات، لامساس، ہاتھ نہ لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ. اس لیے کہ اللہ ایسی بیماری تجھے لگائے گا کہ تیرے ساتھ کسی کا ہاتھ لگا تو وہ بھی، اس کو بھی سخت بخار ہوگا، تجھے بھی تیرا ہاتھ اس کو لگا یا اس کا ہاتھ تجھے لگے. یہ ایک سزا ہوگی زندگی میں کہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا اور بھاگتا پھرے گا. اور بڑا عذاب پھر قیامت کے دن تجھے ہوگا. یہ کہ اس کو تو نکال دیا جی. اور یہ بھی کہا کہ تو نے جو یہ مصنوعی خدا بنایا اس کا حشر بھی دیکھ کہ ابھی ہمیں اسے توڑ پھوڑ کر آگ میں جلا کر اس کے برادہ اور اس کے راکھ کو ابھی میں سمندروں میں بہاتا ہوں. اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا اس میں کیا خدائی کا کرشمہ اور طاقت ہے، یہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچائے گا. یہ سب کچھ ہو گیا اور یہاں پر وہ واقعہ اور قصہ بھی ختم ہو گیا. اب آج کی آیات میں اللہ تعالی آیا نمبر 99 میں فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون وغیرہ کا یہ قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا بالتفصیل، تو ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء ما قد سبق، یعنی سابق اقوام کے واقعات اور قصے، پہلی قوموں کے واقعات اور قصے. یہ بھی پہلی قوم کا قصہ ہے لیکن یہ نسبتاً کچھ اور واقعات کے آپ کے قریبی زمانے کا ہے، کوئی 2500 سال، یعنی واقعہ حضور علیہ السلام سے پہلے کا 2500 سال. لیکن ایسے ہی ہم یعنی اور اس سے بھی زیادہ پہلے کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام جی، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب جی، حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ واقعات ان سے بھی بہت پہلے کے ہیں جی. اور یہ واقعات بھی اسی لیے بیان کیا گیا کہ اس میں کچھ مرحوم لوگ تھے جن پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی، جیسے انبیاء کرام خود یا ان کے پیروکار، اور کچھ مغضوب لوگ تھے جنہوں نے ان انبیاء کرام کی مخالفت کی، اللہ کے قانون کو توڑا اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، جیسے کہ قوم نوح طوفان کی نظر ہوئی، قوم عاد ہوا بھیج کے ان کا ستیہ ناش کیا، قوم ثمود پر زلزلہ بھیجا، اس طریقے سے مختلف. تو ہم نے ان قوموں کا نام و نشان مٹایا.
اور انبیاء کو بچایا، ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ سارے واقعات جو بیان ہوئے، ایک تو اس میں آپ کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ ان انبیاء کرام نے کتنی مشکل حالات میں ہماری بات کی، ہمارا دین پھیلایا، اور کتنا امتوں نے ستایا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان واقعات کا ٹھیک ٹھیک بیان کرنا، یہ قبل از تاریخ کے دور میں سے، اس زمانے میں تاریخ نہیں ہوتی تھی، ہسٹری نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہسٹری لکھنے کا یعنی سلسلہ یہ نہیں تھا۔ تو ہم نے جو یہ قصے آپ کو وحی کی اور آپ نے سنائے، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ ہسٹری ہی نہیں تھی، ہوتی بھی تو آپ کہاں گئے، کسی سے کب ملے، اور پھر آپ نے اتنے پرانے صدیوں پرانے واقعات جو ذکر کیے، تو یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ ہماری وحی کی وجہ سے آپ نے کیے، آپ کو ہم نے وحی بھیجی۔ تو ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء ما قد سبق، یعنی گزری ہوئی قوموں کے واقعات۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور پھر ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت سے بھرپور کتاب بھی دی۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ کتاب ہی معجزہ ہے۔ اس کتاب میں ان واقعات کا ذکر بھی معجزہ ہے، اور معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کے کئی نام ہیں، جیسے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، جن میں دو نام تو اصلی ہیں، قرآن اور فرقان، اور باقی صفاتی نام ہیں، جیسے نور بھی نام ہے، ہدایت بھی نام ہے، رحمت بھی نام ہے، کتاب حکیم بھی نام ہے، کتاب مبین بھی نام ہے، کوئی 55 یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں۔ ان میں ایک نام قرآن مجید کا ذکر بھی ہے، ذکر آتیناک من لدنا ذکر، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ذکر دیا، اور تذکرہ بھی ہے۔ تو ذکر کا معنی ہوتا ہے یادداشت اور نصیحت کی باتیں۔ تو ہم نے آپ کو یادداشت اور یعنی نصیحت کی کتاب دی، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، خود قرآن بھی ذکر ہے، اور فرمایا کہ یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آسانی سے حفظ نہیں ہو سکتی، جی خود آل زبان بھی نہیں کر سکتے، چند پیج بھی کسی کتاب کے یاد کرنا مشکل ہے، اور 30 سپاروں کی اتنی بڑی کتاب عربی میں دنیا کی ہر لینگویج کا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت اس کو یاد کر لیتے ہیں، 6 سال میں کر لیتے ہیں، 5 میں کر لیتے ہیں، 4 میں کر لیتے ہیں، 3 اور 2.5 سال تک بھی لوگوں نے یاد کیا، یہ اپنے اپنے بات ہے، لیکن بہرحال یہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یاد ہو جانا یہ بھی معجزہ ہے، اس کتاب کا معجزہ ہے، اور پھر یہ یاد رکھا بھی جاتا ہے۔ تو خیر، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی یادداشت بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا ملنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت اور بطور نبوت کی دلیل کے یہاں اس کو ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو ذکر دیا۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے دی، دنیا کی کوئی طاقت ایسی کتاب کیا اس کی ایک آیت جیسی بھی نہیں لا سکتے، تو یہ بھی نبوت کی دلیل ہے۔ اب یہ اتنی مفید کتاب ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا تعلق اس سے وابستگی میں ہے۔ جو اس سے جڑے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ دونوں جہاں میں ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ جسے فرمایا من اعرض عنہ، جس نے اس کتاب سے، اس ذکر سے منہ موڑ لیا، بے توجہی اختیار کی، لاپرواہی اختیار کی،
اعراض کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، اور منہ پھیرنے کے دو معنی ہیں، ایک انکار کی شکل میں منہ پھیرنا کہ میں نہیں مانتا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ تو ایک اعراض ہے کفر کا کہ جس نے اس کو اللہ کی کتاب نہ مانا، انکار کر دیا، جیسے کہ دنیا کفر یہی کہتی ہے، وہ تو وہ ہوئے۔ لیکن یعنی اعراض کا ایک معنی وہ ہے جو جیسے کہ منافقوں کا اعراض تھا کہ منافق اوپر سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے انکار تھا۔ تو ایک اوپر سے یہ انکار ہے اور ایک منافقوں کا انکار تھا کہ ٹھیک ہے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اور تیسرا انکار ہے کہ زبان سے بھی اقرار ہے اور دل سے بھی تصدیق ہے لیکن عمل کا انکار ہے۔ بدنصیبی سے آج اس کے ساتھ یہ معاملہ تو اپنا ہے کہ ہم دل سے تو اقراری ہیں، یعنی زبان سے اقراری ہیں، دل سے تصدیق بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجی تھی وہ کام نہیں لے رہے جی، تو یہ بھی ایک طرح کا اعراض ہے، اسی لیے ناکامی بھی ہے۔ ابو طالب کا بھی یہی ہے کیا نہیں، مطلب ایسی صورت میں دل سے ماننا وہ نہ ماننے کی طرح ہے، ان پہ کس کا دباؤ تھا؟ وہ خود سردار تھے، ٹھیک ہے نا، آخر میں مان لیتے، آخر میں اقرار کر لیتے۔ حضور نے کہا میرے کان ہی میں اقرار کر لو، اور پھر کیا رہا؟ ایسا اقرار تو فرعون کو بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو تھے نا، لاٹھی کا، ہاتھ کا یا دوسرے، وہ دل سے مانتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے اور اقتدار کے نشے کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو خالی دل کے یقین سے بات نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا اقرار بھی نہ کیا جائے۔ ہاں ایک مجبوری ہے، کسی کو جان کا خطرہ ہے اور وہ اقرار نہیں کر سکتا جان بچانے کے لیے، تو اس کی پھر تصدیق بھی کافی ہے، لیکن کسی کے لیے عذر نہیں تو پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو خیر جس نے اس سے اعراض کیا نفاق کے طور پہ، کفر کے طور پہ جی، تو یا بلا وجہ عمل کے طور پر، جیسے کہ عمل بھی نہیں کیا جا رہا، تو یہ کتنا بڑا باعث نقصان ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یہ شخص اعراض کرنے والا قیامت کے دن اس انکار کا اور اس اعراض کا بوجھ اٹھائے گا۔ آج تو صرف اعراض ہی اعراض ہے، یہ پھر قیامت کے دن بوجھ بنے گا، وزن ہوگا، لگا جائے گا، لگا ہوا بوجھ، یعنی وہ میدان حشر میں آئے گا بوجھ۔ تو گناہ اس وقت تو ایسے ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتے جی، کیونکہ وہ مادی چیز تو نہیں ہے نا کہ وہ نظر آئیں یا ان کو کسی بوری میں، کسی بکس میں بند کیا جائے، نہیں، لیکن قیامت کے دن تو یہ سارے اعراض اشکال میں متشکل ہوں گے، سب عرض جو ہیں یہ شکلیں اختیار کریں گے، یہ سارے عمل نیک یا بد ان کی شکلیں ہو جائیں گی، اور شکلیں ہونے کے بعد یہ باقاعدہ یہ سارے گناہگار پر لدے ہوئے ہوں گے اور محشر کے میدان میں آئے گا، قبر سے اٹھے گا تو سارے گناہ آ جائیں گے شکل بن کے، اور کہیں گے دنیا میں تو ہم پہ سواری کرتا تھا، اپنی مرضی چلاتا تھا، ہمیں کرتا تھا تو ہم پہ سواری کرتا تھا، اب نمبر آ گیا ہے ہم تجھ پہ سواری کریں گے جی، تو وہ سارے اس کے اوپر لادے جائیں گے، نیکوں کے نیک عمل سواری بن کے آئیں گے کہ دنیا میں تو نے مشقت برداشت کی، ہمیں اٹھاتا پھرتا رہا جی، آج ہم تجھے اٹھا کر لے جائیں گے عدالت تک جی، اور گناہ کہیں گے دنیا میں
تو ہم پہ پھرتا رہا، عیاشیاں کرتا رہا، اب ہم تجھ پہ سواری کریں گے تو اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن جو ہے یعنی وہ اس کا بوجھ اٹھائیں گے اس انکار کا جو قرآن سے کیا۔ تو آج اللہ کی یہ کتاب ہر طرف سے مظلوم ہے، دنیا کفر تو ظلم کر ہی رہی ہے جی، لیکن اب وہ منافق طبقہ بھی نہیں ہے، آج تو دو ہی باتیں، یا مومن ہیں یا کافر ہیں، وہ منافق جو حضور کے زمانے سے وہ تو نہیں ہے آج نا۔ لیکن عملی جہاں تک بات ہے میں نے کہا تو ہمارا طرز عمل بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، کامیابی کا نسخہ بھی تسلیم کرتے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی بھی اس میں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل نہیں کر رہے، اور کامیابی کے دوسرے ذرائع ہم نے شروع کے جو اصل میں نقصان کے ذرائع ہیں۔ بس یہ غریب یا متوسط طبقہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہے۔ اچھے کھاتے پیتے لوگوں کو تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کے گھروں میں آپ جگہ بھی شاید قرآن کے نسخہ بھی نہ ملے آپ کو، نہ تلاوت ہے، سادی تلاوت بھی نہیں، چہ جائے کہ اس کا ترجمہ دیکھا جائے، پھر اس کے احکامات دیکھے جائیں، پھر ان کی پر عمل کیا جائے تو دور کی باتیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کفریہ باتیں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانی کتاب ہے، یہ پرانے قوانین ہیں، آج کے جدید دور کے ساتھ نہیں چل سکتے، جدید دور کے ساتھ مطلب یہ کہ بھی زنا کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو انکار کرتا ہے، ابھی چوری ڈاکے فراڈ کی اجازت ہونی چاہیے کامیابی کے لیے جی، سود کی، رشوت کی جی، اور یہ چیزوں تاکہ آگے بڑھے، اور یہ تو سب پہ پابند نہیں لگا کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور جی اس پہ چلیں گے تو پھر تو جھوپڑی میں رہنا پڑے گا۔ تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ یہ جو بے تحاشا عیاشیاں ہو رہی ہیں اس پہ تو قدغن لگاتا ہے جی، لیکن یہ نہیں کہ یہ ترقی کا رستہ روکتا ہے، بلکہ واقعی ترقی کا دروازہ کھولتا ہے، واقعی جو سچ مچ اور صحیح جو یہاں کی بھی ہے اور آگے کی بھی ہے، اور وہ جس کو اس کو چھوڑ کے جس کو اختیار کیا ہے وہ تو چند دن کی بات ہے، پھر دیکھی جائے گی کیا کیا ہے۔ تو اس بھول میں امت بھی میں نے کہا پڑی ہوئی ہے، اور ہم اس کے نظام کو، اس کے نظام معاشرت کو، اس کے نظام معیشت کو، اس کے نظام سیاست کو کہتے وہ نہیں چل سکتا، وہ چل سکتا ہے، ہم نہیں چل سکتے، اور ہم چلانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں خود بھی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اور کچھ ہمیں دنیا کے تانے بھی سننے پڑیں گے۔ یہ دونوں کام ہم نہیں، نہ خواہشات کی قربانی دیتے ہیں اور نہ کسی کی بات سنتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے اسی طریقے سے رہے گا۔ تو خیر یہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وزرا، بوجھ ہوگا، اور بوجھ بھی وقتی طور پہ نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کا، دن 2 دن کا نہیں، خالدین فی، اس بوجھ کے نیچے ہمیشہ دبے رہیں گے۔ قرآن مجید سے اعراض کے بوجھ کے نیچے ہمیشہ دبے رہیں گے۔ وَصَالَهُمْ یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن یہ برا بوجھ ہوگا جو اٹھانا پڑے گا، کوئی اچھا بوجھ بھی نہیں، بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائیں گے۔ تو وزر بھی بوجھ کو کہتے ہیں اور حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ کہ وزر گناہ کے بوجھ کو صرف کہتے ہیں اور حمل ہر بوجھ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی سامان اٹھا لیں تو اس کو وزر نہیں کہیں گے، حمل کہیں گے۔ تو حمل عام ہے، گناہ کا بوجھ، چیزوں کا بوجھ، لیکن وزر صرف گناہ کے بوجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھیں گے تو جیسے میں نے بتایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ گناہ بوجھ بن کے حاضر ہوں گے کہ لیجئے ہمیں اٹھائیے محشر کے میدان میں لے جائیے. تو جب قبروں سے اٹھیں گے تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک آل کفر اور ایک اللہ کے انتہائی قریبی بندے انبیاء صلحاء شہداء اور ایک عام نیک مسلمان بندے. کیونکہ نیک بندوں کی 2 قسمیں السابقون السابقون سبقت کرنے والے، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، ہر نیکی میں پہلے نمبر پہ رہنے والے. اور دوسرے وہ ہیں اصحاب الیمین جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی ان کے گناہ بھی ہوں گے لیکن نیکیاں بھی ان کی ماشاءاللہ. جی تو تیسرے ہوں گے کافر. کافر جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کو ایک تو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، دوسرا یہ سر کے بل چلیں گے. سر کے بل، پاؤں کے بل نہیں، سر کے بل چلیں گے. اس پر غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا کسی نے عرض کیا تھا کہ حضور سر کے بل یہ کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو پاؤں کے بل چلاتا ہے وہ سر کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے عائشہ سر کے بل چلیں گے اور رستے سے روڑے ووڑے سر کے ذریعے سے ہی ہٹائیں گے. اب تو پاؤں سے دھکیل دیتے نا ادھر ادھر، جی کوئی چیز پڑی ہو، کہا پاؤں تو اوپر ہوں گے، ہاتھ بھی نیچے نہیں ہوں گے، سر چلے گا اور رستے کی صفائی بھی سر سے کریں گے. تو ایک تو یہ ہوگا اور دوسرا بوجھ بھی اٹھایا ہوگا. آج تو بوجھ ہم کندھے پر یا سر پہ اٹھاتے ہیں، تو جب سر پہ چلیں گے تو مطلب کہ معاملہ دوسرا ہوگا. ٹھیک. اور جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ پاؤں کے بل چلیں گے جیسے یہاں پاؤں کے بل چلتے، اور جو سابقین ہوں گے ان کو سواریاں مہیا کی جائیں گی. قبر سے اٹھتی سواری کھڑی ہوگی، اس پہ بیٹھیے، جیسے پچھلی سنو گزرا ہے نا، یہ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. متقین لوگوں کو رحمان کے سامنے وفد کی ڈیلیگیشن کی صورت میں پیش کیا جائے گا. معزز جماعت جیسے جاتی ہے، جیسے کسی ملک کا ڈیلیگیشن آیا جی تو آپ کی ایئرپورٹ پہ گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیموزین، آئیے جناب اس میں بیٹھیے، ٹیکسی میں رہیں گے اس میں بیٹھیے عزت کے ساتھ. اسی طریقے سے سابقین جو ہیں ان کو عزت کے ساتھ سواریوں پہ بٹھا کے لے جائیں گے. اصحاب الجمین بھی ٹھیک ٹھاک اپنے پاؤں پر صحیح خوش خوش جائیں گے اور یہ الٹے پاؤں جائیں گے، بوجھ اٹھائے ہوگا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور چوتھے پارے میں ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس نے دنیا میں دھوکہ کیا اور دھوکے سے کوئی چیز حاصل کی، دھوکے میں عام ہے یعنی چوری کر کے کی، ڈاکہ ڈال کے کیا، فراڈ سے حاصل کیا، غیر قانونی طریقے سے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ویسے غلول کا لفظ مال غنیمت میں چوری کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کبھی وہ ہر قسم کی غلط چیز پہ بولا جاتا ہے، ہر چیز. تو من یغلل، جس نے میں دنیا میں کسی کا حق مارا، چرایا، چھینا، کچھ بھی کیا، یأت بما غل یوم القیامہ، جو اس نے دھوکے سے لیا تھا وہ قیامت کے دن گردن پہ لادا ہوا آئے گا. اب تو چھپا سکتے ہیں، اس دن سب آیا ہوگا. یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے سربستہ راز کھل جائیں گے. راز راز نہیں رہے گا، چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، چوری کا مال چوری نہیں رہے گا، غصب ڈاکے کا وہ کندھے پہ لدا ہوا ہوگا. پھر حضور نے اس کی ایک مثال دی، کسی نے دنیا میں کسی کا اونٹ چرایا ہے،
یا چھینا ہے جی تو وہ اونٹ لدا ہوا ہوگا اور وہ اس کو اللہ زبان دیں گے. محشر کے میدان میں لدا ہوا جائے گا, اونٹ کہے گا لوگوں میں فلانے کا تھا, اس نے مجھے چرایا ہے, میں فلانے کا تھا, اس نے مجھے چھینا ہے, میں فلانے کا تھا, اس نے دھوکے کے ذریعے سے مجھے اپنایا ہے. جو بھی طریقہ ہوگا. پھر حضور نے فرمایا اگر گائے ہوگی تو وہ لدی ہوئی ہوگی, وہ بولے گی, بکری ہوگی تو وہ لدی ہوئی وہ بولے گی, جو بھی ہوگا وہ بولے گا. اگر جانور نہیں ہوں گے فرمایا کپڑے کا تھان ہوگا تو وہ لدا ہوا ہوگا اور وہ پھڑ پھڑائے گا کپڑا, اس میں سے آواز نکلے گی میں فلاں کا کپڑا تھا, اس نے چرایا ہے, اس نے چھینا ہے, اس نے فراڈ کیا ہے. سکے ہوں گے, پیسے ہوں گے, وہ چھن چھن کریں گے, وہ بھی لدے ہوئے, وہ بھی ان سے بھی آواز نکلے گی کہ ہم فلانے کے تھے, اس نے اس طریقے سے. تو جو چیز بھی دنیا میں کسی نے کسی کی دبائی ہوگی وہ لدی ہوئی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی نے کسی کی زمین ایک بالش زمین کسی کی ناجائز قبضے میں لی ہوگی تو وہ اوپر نیچے 7 زمینوں تک وہ بالش زمین 7 بالش ہر زمین کا اتنا پیس اس کے گلے میں لٹکایا ہوگا. تو کیا ہوگا ان کا جنہوں نے کئی مربع دبائے ہوں گے, ان کا کیا بنے گا. تو مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس طریقے سے باقی سارے گناہ ان کی بھی شکلیں ہوں گی, وہ سب لدے ہوئے ہوں گے. اس پر کسی نے کہا جناب آپ بڑی عجیب غریب بات کرتے ہیں, ایک آدمی پر اتنا, اگر کسی کے 100 اونٹ اس نے چرائے تو وہ کہاں سے لدے گا. ایک ہی لدنا مشکل ہے تو 100, کسی نے 1000 بکریاں تو وہ کہاں. تو نبی کریم سے فرمایا کہ تم کیا 6 فٹ کے رہو گے وہاں پر, تمہارا اتنا ہی قد ہوگا جی, بلکہ جتنے گناہ ہوں گے اتنا جسم بھی لمبا چوڑا بنایا جائے گا تاکہ وہ پورا لدا جائے سارا سامان. جی آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کافروں کی ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جیسی بڑی ہوگی, احد پہاڑ جیسی, تو ایک ڈاڑھ ہوگی تو پھر منہ کتنا ہوگا, پھر کندھا کتنا ہوگا. اور پھر مثال کے طور فرمایا کہ ایک کافر کی بیٹھنے کی جگہ مدینہ سے ربضہ تک بڑی ہوگی, ربضہ اور مدینہ کے درمیان 36 میل کا فاصلہ ہے. یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے تو جسم دیے جائیں گے کافروں کو, اور پھر یہ کہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اس کا جسم پھیلایا بھی جائے گا. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, تو نہیں تو آج سن لیں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے جانور دیے اور وہ قابل زکوٰۃ تھے, ان پہ زکوٰۃ ہوتی تھی لیکن اس نے دنیا میں زکوٰۃ ان جانوروں پہ ادا نہیں کی, تو دیکھیے ہر جانور پہ زکوٰۃ نہیں, اور جتنے ہوں اس میں بھی اس کی لمٹ ہے. جی اونٹوں میں زکوٰۃ ہے, گائے بھینسوں میں, بھیڑ بکری میں اور گھوڑوں میں, باقی جانوروں میں زکوٰۃ نہیں. ٹھیک, یعنی گدھے ہیں, خچر ہیں جو کام کرنے والے, اور ان میں بھی ایک لمٹ ہے, 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں. کسی کے پاس 5 اونٹوں تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ ہے, 10 میں 2 بکریاں, 15 میں 3, 20 میں 4 اور 25 ہوں تو 1 سالہ اونٹ کا بچہ, 1 سال کا دودھ. پھر اس طریقے سے آگے سلسلہ ہے. اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب یہ جانور سال کا زیادہ حصہ خود چرتے ہوں, آپ پہ بوجھ نہ بنتے ہوں. 6 مہینے سے زیادہ خود چراگاہ میں چرتے ہیں, آپ کو گھاس کاٹ کے کھلانے کی ضرورت نہیں. اگر جانوروں کو خود آپ سال کا زیادہ حصہ چارہ کھلاتے ہیں
تو پھر ہزاروں کی تعداد میں بھی جانور ہوں تو زکوٰۃ نہیں، تو کتنی چھوٹ ہے۔ خیر، اس کے باوجود یعنی کسی کے پاس میں جانور تھے اور زکوٰۃ لاگو تھی پر زکوٰۃ نہیں دی، تو قیامت کے دن اس آدمی کو، اس مالک کو لٹایا جائے گا، میدان میں لٹایا جائے گا، ان سارے جانوروں کو وجود دیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، اور قطار لگا کر ان جانوروں کو گھمایا جائے گا مالک پر جن کی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ لائن میں یوں دائرے میں آئیں گے، ایسے آئیں گے جتنے جتنے بھی ہوں گے، اور مالک یہاں پڑا ہے اس کے اوپر سے گزریں گے، پاؤں سے لتاڑیں گے، سینگوں سے ماریں گے اور منہ سے چبائیں گے اس کو، ہر ایک اس طریقے سے۔ پھر چلتے چلتے ادھر سے آخری آئے گا تو ادھر سے پہلا پہنچ جائے گا، اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت کا دن ہے۔ 50,000 سال کا جو دن ہے اس کا یہی حشر ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر اگر سزا پوری ہوگی تو ہوگی، نہیں تو مزید سزا جہنم میں کاٹنی پڑے گی۔ سمجھے بات؟ اور فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی مال تھا اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو آپ کے یہ نوٹ جو ہے نا، یہ سونے چاندی کا بدل ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا سونا چاندی تو نہیں، یہ نوٹ ہے، تو یہ نوٹ سونا چاندی بن جائیں گے کیونکہ اس کا بدل ہے، مال سونا چاندی ہے۔ تو کسی نے یعنی اپنے اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، یا خود سونا چاندی یا اس کی کرنسی، تو یہ سارا کرنسی جو ہے نا یہ بھی سونے چاندی میں بدل جائے گا، اور اس کو یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا، اس کی پلیٹیں بنا کر پیس کر کے، پھر مالک کو لٹایا جائے گا، اور اتنا لمبا چوڑا کر کے لٹایا جائے گا کہ وہ ساری پلیٹیں جوڑ جوڑ کے اس کے پورے جسم پہ آ جائیں۔ تو لکھ پتی ہوگا تو اتنا جسم، کروڑ پتی ہوگا تو اتنا جسم، ارب پتی ہوگا تو اتنا جسم، ملین ہوں گے تو اتنا، ٹریلین ہوں گے تو اتنا، دیکھا؟ تو جتنا مال ہوگا اتنا جسم پھیلایا جائے گا، اور جوڑ کے پلیٹیں سرخ کر کے جہنم کی آگ میں سب رکھی جائیں گی، اس کے جسم پہ وہ ٹھنڈی ہوں گی پڑی پڑی، پھر اٹھا کر گرم کی جائیں گی سرخ کر کے، پھر رکھی جائیں گی۔ اور یہ معاملہ بھی کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت کا دن ہے۔ تو یہ تو بھائی صرف چند مثالیں ہیں، اسی طریقے سے آپ باقی گناہوں کا حساب کریں تو محشر کے میدان میں یعنی یہ ذلت اٹھانی پڑے گی، ساری مخلوق کے سامنے چوری کا مال لدا ہوا جا رہا ہے، مال بول رہا ہے، اور گناہ لدے ہوئے جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی شرمساری کی بات ہوگی۔ تو اسی میں ایک قرآن مجید سے لاپرواہی کی سزا بھی ہے کہ اس کا یہ لاپرواہی کا بوجھ، انکار کا بوجھ بھی گناہ کا لدا ہوا جائے گا، اور قرآن کہے گا یا اللہ، یہ تو ویسے بھی قرآن مجید میں انشاءاللہ آگے آنے والا ہے کہ قرآن مجید کیس کرے گا ہم پر، اللہ کرے ہم اس میں نہ ہوں، کسی اور کو کیوں پھر اپنی بات کر لوں تو کیا کہیں گے؟ اور کیس کون داخل کرے گا قرآن کی مظلومیت کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے وکیل کون ہوں گے؟ لائر کون ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عدالت میں اس کی مظلومیت کا کیس کیسے داخل کریں گے؟ آگے سورہ فرقان میں آئے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے، میری برادری نے اس قرآن کو ہجرت پہ مجبور کر لیا تھا، نکال باہر کیا تھا، یعنی کسی نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا تھا نا، یعنی کافر ہو گئے،
لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا، لیکن عملی طور پہ نکال باہر کیا کہ میرے بزنس میں تیرا کام نہیں ہے، صرف برکت کے لیے صبح پڑھا کروں گا، جی میری دکان میں تیرا کام نہیں ہے، شادی کروں گا تو تیرا کام نہیں، کوئی مر گیا تو صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھوں گا، شادی مرضی سے کروں گا، جی اور مردے کی رسم و رواج بھی مرضی سے کروں گا، تجھے صرف ایصال ثواب میں پڑھنا ہے، باقی ملازمت میں، باقی حکومت میں، کاروبار میں، زراعت میں، مال کے لانے لے جانے میں نہیں، اس میں آپ کا کام نہیں۔ یہ بھی معذور ہوا بیچارہ، ہر کام سے نکالا ہوا ہے جی، اور صرف چومنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، تو یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بوجھ ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے اعراض کیا انکار کی شکل میں، عمل نہ کر کے، تو اس کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا اور ہمیشہ بوجھ تلے دبا رہے گا، اور یہ بہت برا بوجھ ہے، یہ اٹھائے گا۔ اچھا تو یہ کب ہوگا؟ یہ معاملہ کب ہوگا؟ کہ یوم ینفخ فی الصور، یہ اس دن ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہوتی ہے؟ پنجابی کا سور نہیں ہے، وہ ہے بھی سین کے ساتھ، یہ سواد کے ساتھ ہے۔ ہاں سور، نبی کریم سے پوچھا گیا کہ حضور سور کیا ہے؟ فرمایا ہوا قرن ينفخ فیہ، وہ سینگ ہے جس میں فرشتہ پھونک مارے گا، سینگ ہے، سینگ کی شکل میں ہے۔ تو سینگ آپ کو پتا مڑا ہوا ہوتا ہے، اکثر سینگ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سینگ کا جہاں سر کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حصہ چوڑا ہوتا ہے، اور آگے چلتے چلتے وہ پتلا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، کونا بالکل چھوٹا۔ اور سینگ کی شکل میں ہے سور، اور اس کا جو پتلا باریک حصہ ہے وہ فرشتے کے منہ میں ہے، فرشتے اسرافیل علیہ السلام اس کے منہ میں ہے، وہاں سے وہ اور منہ میں لیے، جب سے اللہ نے پیدا کیا بیٹھے ہیں انتظار میں کہ کب حکم ہوتا ہے پھونک مارنے کا، منہ میں لیے بیٹھے انتظار میں کب ہوتا ہے جی۔ اور 2 دفعہ پھونک ماریں گے، ان کی کل ڈیوٹی کتنی ہے؟ 2 دفعہ پھونک مارنا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نہیں کیسا ہے؟ ہاں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ یہ کل ڈیوٹی، جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، جتنی مخلوق ہے سب بے ہوش ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ بے ہوش تو یا فرشتے ہو سکتے ہیں، یا ہم ہو سکتے ہیں، یا جنات ہو سکتے ہیں، یا جانور ہو سکتے ہیں، پر درخت کیا بے ہوش ہوں گے؟ زمین اور پتھر اور پہاڑ اور آسمان اور پورا نظام شمسی سورج، یہ کیا بے ہوش ہوں گے؟ اس لیے کہ ہماری نظروں میں تو یہ ویسے ہی مرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری نظروں میں مرے ہوئے، اللہ کی نظر میں یہ بھی زندہ ہے، اللہ کی نظر میں یہ بھی زندہ ہے، ان میں بھی شعور ہے، ان میں بھی سمجھ ہے، لیکن ان کا شعور اور سمجھ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پتھروں میں کیا شعور ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور جبل احد پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا جبل احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پہاڑ پیار کرتا ہے کس سے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تو کچھ شعور ہے تو پیار کرتا ہے نا۔ ہمارے نزدیک تو وہ پتھروں کا مجموعہ ہے، پر ان پتھروں میں بھی کوئی شعور ہے، جبھی تو وہ محبت کرتے ہیں، اور حضور اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا
صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے، ایک دفعہ مکہ میں، ایک دفعہ احد پہ چڑھے تو پہاڑ کانپنے لگ گیا. آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، کہا پہاڑ کانپتا کیوں ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی شہید ہی. سکون ہو گیا، ختم ہوگی بات. کیوں خوشی سے کیوں کانپا؟ آج میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھ پر کس کے قدم ہیں. تو وہ زلزلہ نہیں تھا، خوشی کا کانپنا تھا. اور جب حضور نے فرمایا تو سکون ہو گیا. تو شعور ہے نا، زندگی ہے نا کہ نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کی گلی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا ان لفظوں سے، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ابھی میں نبوت مجھے ملی نہیں تھی جی، نامزد نہیں ہوا تھا، ڈیوٹی نہیں ملی تھی. اس لیے کہ نبوت کی دو قسمیں، نبی بالقوہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے، بلکہ نبی کی نامزدگی تو عالم ارواح میں ہو چکی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میری نامزدگی نبوت کے لیے اس وقت ہو چکی تھی کہ ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا اور مٹی ابھی کیچڑ تھی، ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، پر میری نامزدگی ہو چکی تھی. تو نامزدگی تو عالم ارواح میں ہو جاتی ہے، لیکن ڈیوٹی 40 سال کے جب ہو جاتے ہیں پھر دی جاتی ہے. اس لیے بالفعل نبوت 40 سال میں ملتی ہے اور بالقوہ شروع سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس پتھر کا زمانہ پہلے کے زمانے کا کہنا یعنی بالقوہ نبوت کا اعلان تھا. اور یہ تو مشہور قصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ایک کھجور کے تنے کے سہارے پہ دیا کرتے تھے. ابھی ممبر نہیں بنا تھا. پھر بعد میں ممبر تیار ہوا خطبے کے لیے اور مسجد میں لا کے رکھا گیا، اور پہلے خطبے کے لیے آپ جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ ستون رونے لگا. خشک، تازہ لکڑی بھی نہیں، خشک رونے لگا، اور ہچکیاں جیسے بچہ روتا ہے اس طرح. صحابہ نے بھی آواز سنی، آقا نے بھی سنی. آقا فوراً اترے اور اس کو ایسے تھپکی دی جیسے بچہ روتا ہے تو ماں تھپکی دیتی ہے، تھپکی دی نہیں تو آہستہ آہستہ کی آواز بند ہو گئی. خشک لکڑی ہے تو زندگی ہے تبھی تو رویا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ ان میں زندگی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ذرے سے آفتاب تک مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو ہر چیز میں ساری چیزیں ہیں اور تسبیح بیان کرتی ہے تو مطلب کہ وہ شعور ہے نا. لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو ہم اس کا انکار کر دیں. تو بہرحال یہ ساری چیزوں میں حیات ہے، شعور ہے، اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا اتنا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ صاعقہ من فی السماوات من فی، جب سور پھونکی جائے گی پہلی تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، سب پہ بے ہوشی تاری. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ بے ہوشی سے بچائے رکھیں گے بچائے رکھیں، وہ تو قادر ہے. ورنہ پہلی سور سے پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اور یہ مضبوط کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ ایک عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ دوبارہ پھونک مارے گا. فاذا هم قیام ینظرون، اچانک سارے انسان جنات
اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے، اس وقت قبریں کہاں ہوں گی؟ تو قبر سے مراد عالم برزخ ہے. قبر سے مراد وہ گز سوا گز کا گڑھا نہیں جس میں ہم مردے کو رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے ہی مردے ہیں جن کو وہ گڑھا نصیب ہی نہیں ہوتا، سمندروں میں ڈوبتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، ہواؤں میں جی ان کے ذرے اڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ آج کل تو ایسی ہی موتیں ہو رہی ہیں، ایک بم آیا اور پر خچے اڑ گئے، یا جن کو لوگ جلا کر راکھیں اڑا دیتے ہیں. تو قبر کا معنی گڑھا نہیں صرف، بولے جو پہاڑوں پہ قبریں ہوں گی وہ کہاں ہوں گی؟ اور یہ جو پورا زلزلہ آئے گا، سون پھونکے گا، ساری کائنات درم برم ہو جائے گی جی. تو قبر سے مراد ہے عالم برزخ. عالم برزخ میں جہاں جہاں انسانوں کے ذرے ہوں گے اللہ ان کو اکٹھا کر کے ان میں روح ڈال دیں گے. یہ ہے قبر. تو سب کھڑے دیکھتے ہوں گے جی. تو یوم ینفخ فی الصور. اچھا، ابن عربی رحمہ اللہ ایک بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ سور کا پتلا حصہ تو اسرافیل کے منہ میں ہے پھونکنے کے لیے، لیکن اس کا جو چوڑا حصہ ہے یہ سارے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس چوڑے حصے میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں، وہ کوئی چھوٹی سی بنسری نہیں ہے کسی کونے سے پھونک دیں گے. ہاں، ہم سب اس کی بنسری میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری ساری کائنات اس کی بنسری کے منہ میں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ غبارے نہیں اڑتے منہ میں ہوتا، اگر پانی رکھ کے پھونکتے ہیں تو غبارے اڑتے ہیں. ہاں، بلبلے. تو یہ سارا بلبلا ہے بھائی اس کے ایک سور کے اندر. بس پھونک ماریں گے تو اس کے منہ میں تو وہ ہوگا، اڑ جائے گا سب کچھ. آسمان زمین ساری کائنات درم برم ہو جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمًا زُرْقًا. اچھا، پہلا حادثہ ہوگا ٹوٹ پھوٹ کا، اور دوسرا حادثہ ہوگا دوبارہ جی اٹھنے کا. اب دوبارہ جب جی اٹھیں گے دوسرے سور پھونکنے پر تو ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے محشر کے میدان میں زرقا، نیل گوں آنکھوں کے ساتھ. مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی. مجرم کی آنکھیں، کافروں کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ یہ بدنمائی کی نشانی ہے. اب تو خیر یورپ والے پسند کرتے ہیں، لیکن آل عرب اس سے نفرت کرتے تھے. اب تو گھل مل گئے نا ہم سب لوگ. لیکن فقط آنکھیں ہی نیلی نہیں ہوں گی، چہرے بالکل کالے ہوں گے. اب چہرہ بالکل سیاہ اور آنکھیں نیلی، عجیب حلیہ ہوگا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی بد شکل ان کو اٹھائیں گے، یعنی ہیبت ناک شکل، قابل نفرت شکل میں کافر مجرم اٹھیں گے. آنکھیں نیلی، چہرے کالے جی، ہونٹ اور شکل ایسی ڈراؤنی ہوگی ہر ایک کافر کی کہ اس سے نفرت ہوگی. زرقا. پچھلے بعد آل علم مفسرین نے زرقا کا معنی عیبناک بھی کیا ہے، دشتناک، کہ عیبناک شکل میں، عیب والی شکل میں، دشت والی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا. جب اٹھیں گے اس بد شکلی میں، اور ایک عجیب معاملہ ہوگا، ہیبت اتنی ہوگی، دشت اتنی ہوگی. یتخافتون بینہم، آپس میں کانا پھونسی سے بات کریں گے، چپکے چپکے، جیسے کان میں کوئی بات نہیں کرتے. کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ زور سے دوسرے سے پوچھے، ذرا زور سے. بس کسی سے کوئی پوچھیں گے قریب ہو کر بالکل آہستہ. کیا بات کریں گے؟ اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. یار صرف 10 دن رہے تھے ہم، ساری نہیں دنیا ہی نہیں، برزخ بھی ساتھ. دنیا اور برزخ کی ساری زندگی مل جل کے جی بس 10 ہی دن رہے. یعنی آگے کی زندگی کی طوالت اور لمبائی
کے پیش نظر پچھلی ساری دونوں زندگیاں، دنیا کی بھی برزخ کی بھی، بس صرف 10 دن رہے، وہ چپکے سے 10 دن رہے ہوں گے جی۔ حالانکہ 10 دن رہی ہے جھوٹ ہے جی۔ دنیا میں 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، یا پہلی امتیں 200 سال، 400 سال جی، تو بڑی عمریں بھی، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ اور پھر برزخ کی تو صدیوں کی زندگی ہے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہم برزخ میں کتنی صدیاں رہیں گے، قیامت کب آئے گی، یا پہلے لوگ جو آدم علیہ السلام سے چلے ہیں تو اب تک وہ برزخ میں ہیں۔ تو دونوں زندگیاں قرنہا قرن کی، صدیوں پر محیط، لیکن اگلی لمبی اور دہشتناک اور خوفناک زندگی کے پیش نظر کیا کہیں گے؟ 10 دن رہیں گے۔ یہ بھی احمق کہیں گے، بیوقوف جو ہوں گے نا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ یہ ہم سے چھپا کے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو 10 دن سمجھا ہے۔ بہرحال عام لوگوں کا خیال ہوگا کہ 10 دن گزار کے آئے ہیں، ہفتہ عشرہ کے نا، ہفتہ عشرہ، یہ نہیں کہ گنے چنے 10 دن، کہ معمولی سے دن، ہفتہ عشرہ رہے گا۔ پھر اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں صحیح طریقے والا یعنی سمجھدار، ان میں سے جو سمجھدار ہوگا، یہ تو عوام کی بات ہے، جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں 1 دن رہے، 1 دن رہے، یعنی پچھلی ساری زندگی۔ یہاں تو یہ دو ان کی باتیں ہیں کہ جو امثل طریقتاً یعنی جو راہ رستہ صحیح سمجھتا تھا اس نے 1 دن کہا، اور جو عام پبلک تھی 10 دن کا، ہفتہ عشرہ۔ لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ میں یہ بھی ہے ما لبثنا غیر ساعہ، ہم تو جناب گھنٹہ بھر ہی رہے ہیں، یا سا گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور سا لمحے کو بھی کہتے ہیں، ہم تو لمحہ بھر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا، بس یا تو ایک شام ہی رہے ہیں یا ایک صبح ہی رہے ہیں، پورا دن بھی نہیں، یا شام، تو مختلف اقوال ہوں گے۔ پھر پوچھا بھی جائے گا کتنے رہے ہو، تو پھر کہیں گے بس دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ تو یہ مختلف، مقصد یہ کہ پچھلی ساری برسوں کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی ان کی سمجھ میں ہوگی، آگے کا معاملہ ایسا خطرناک ہوگا۔ لیکن ہماری نظروں میں تو بس یہی ہے، یہی چہل پہلے، آگے کی تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، مولوی صاحب دیکھی جائے گی، بھائی اور کیا دیکھی جائے گی؟ یہ دکھا رہا ہے، دیکھی جائے گی کیا ہے؟ یہ دکھا رہا ہے، اس سے کیوں آنکھیں بند کی ہیں؟ اس سے کیوں منہ موڑا ہے؟ یہ کیوں اللہ نے بھیجی کتاب؟ تو یہ بھی پھر دیکھی جائے گی، ہاں یہ بھی دیکھی جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آدمی کتنے بجے ہوگی اذان؟ ماشاء اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اسی سلسلے میں کہ یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بس ایک سور پھونکی جائے گی اور ساری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ جناب پہاڑ تو بڑے پکے ہیں، کبھی ان کو ٹلتا نہیں دیکھا، کبھی ان کو ہٹتا نہیں دیکھا جی۔ اور ہماری نظروں میں پہاڑ سب سے مضبوط چیز ہے نا زمین پر، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ زمین پہ اس لیے جمائے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، کتنا بوجھ ہے ان کا، اتنی مضبوط ہے جی۔ تو پھر مضبوطی میں بھی پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے، یا فلانا تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے جی،
بھائی ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، ہم بھی مثال دیتے ہیں، حوصلے پہاڑ کی طرح ہونے چاہیے. تو مضبوطی میں مطلب یہ کہ پہاڑ ایک ضرب المثل ہے. زمین کا گردہ اڑتا تو ہم دیکھتے ہیں ہوا سے بھی اڑ جاتا ہے، زلزلہ آتے تو دراڑیں بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن پہاڑوں کو ہم جمع ہوا ہی دیکھتے ہیں. جی تو نبی کریم علیہ السلام سے پہاڑوں کے بارے میں جو سوال ہوتا تھا یہ مذاق اڑاتے ہوئے قیامت کا کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں ایسا ایسا ہوگا تو یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آج تک تو کوئی پہاڑ چلتا نہیں دیکھا. تو ازروئے مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ سوال کیا جاتا تھا. تو بہر ہماری نظروں میں ویسے ہی مطلب کہ پہاڑ کیا آسمان بھی ہمارے ہاں بڑے مضبوط ہیں، سیارے بھی بڑے مضبوط ہیں، پر پہاڑوں کی مضبوطی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُ رَبِّي نَسْفًا. آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم نے بڑا مضبوط سمجھا ہوا ہے ہمالیہ، کرا کرم اور فلاں فلاں پہاڑ جو ہزاروں کیٹو، تو یہ تمہاری نظروں میں ایسے ہیں، جب ہم پھونک ماریں گے تو یہ ریت کے ذرے ہوں گے. یَنْسِفُ رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو بکھیر دے گا، خوب بکھیرنا. دوسرے کا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی آپ کو کس نے بتایا کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یعنی قیامت. القاریہ قیامت کا نام ہے، جہاں ہر چیز بجے گی، درم برم ہوگی نا، بجے گی. اس دن انسان کیا ہوں گے؟ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. جب پتنگے اڑتے ہیں نا تو ان کا کوئی ڈھب نہیں ہوتا، ادھر سے کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، تو یہ بھی چاروں طرف سے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہیں یہ تو دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑیں گے. روئی بشم. یہ دھنی ہوئی روئی اس لیے کہا کہ روئی کے کئی کلر ہوتے ہیں نا، کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، رنگین بھی ہوتی ہے. اسی طرح پہاڑ بھی کئی کلر کے ہیں زمین پر. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. پہاڑوں کے کچھ حصے، خود کچھ پہاڑ سفید ہوتے ہیں، حمرن سرخ بھی ہوتے ہیں، اور مختلف کلروں کے ہوتے ہیں. وغرابیب سود، کچھ پہاڑ تو بالکل سیاہ ہوتے ہیں. آج عمرے کے لیے جانے والوں نے تو تماشا دیکھا ہوگا، جب بس میں جاتے ہیں تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں جیسے کہ کوئلہ، کبھی ان پہ آگ جلی ہو، سیاہ. غرابیب سود. تو جب یہ مختلف رنگوں کے پہاڑ اڑیں گے، ٹکرائیں گے، تو یہ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں گے کہ کبھی یہ کلر ہے، کوئی یہ کلر ہے، کوئی یہ کلر، سب مکس ہو جائیں گے آپس میں، سب کلر مکس ہو جائیں گے. تو تم نے جن کو بڑا مضبوط سمجھا ہے یہ تو ریت کے ذرے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر چھوڑ دیں گے اللہ ان کو، اس زمین کو، قاعًا میدان، قاع کہتے ہیں کھلے میدان کو، ہموار میدان کو. صفصفا جو بالکل ہموار، بالکل ہموار، پوری زمین پوری ہموار. لا تری فیہا عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں. ولا امتا، اور نہ کوئی ابھرا ہوا ٹیلا ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. ساری مشرق سے مغرب تک زمین بالکل چٹیل ہموار میدان ہو جائے گی قیامت کے اس حادثے سے. یہ سارا منظر کب ہوگا؟ پہلی مرتبہ کے پھونکنے سے.
اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے گر جائیں گے. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اذا الجبال سیرت، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. تو پورا نقشہ مطلب یہ ہے کہ یہ مضبوط ترین نقشہ پہلی پھونک سے ذرات میں تبدیل ہو جائے گا اور سارا زمین آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا. اور پھر جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو اب حشر ہوگا، اب حشر ہوگا اور حشر اجساد ہوگا، یعنی سب لوگ اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن سارے کے سارے لوگ پکارنے والے کی پکار کی پیروی کریں گے، پکار پہ لبیک کریں گے، پکار کے پیچھے چلیں گے. سب لوگ ایک آواز سب سنیں گے اور جدھر سے آواز آئے گی سیدھے ناک کی سیدھ کے مطابق اس آواز کے پیچھے جائیں گے. یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس آواز کے پیچھے جانے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، رخ بدلیں گے نہیں، سیدھے رخ پہ جائیں گے جدھر سے آواز آ رہی ہے. آج تو نہیں آتے حی علی الصلاۃ، خیر یہاں تو حی علی الصلاۃ باہر جاتا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں جاتا ہے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پکاروں پہ پکارے. 5 وقت مؤذن دیتا ہے لیکن کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ تو سنتے رہتے ہیں. دکان کون بند کرے گا؟ کام کون چھوڑے گا؟ تو آج تو دائی کی دعوت پہ نہیں آ رہے، لیکن اس دن سارے کے سارے دائی کی دعوت پہ جائیں گے. آ جاؤ، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کا پاؤں رکے یا ادھر ادھر مڑے، سیدھے اس کی پکار پہ جہاں کے لیے پکارے گا وہاں پہنچیں گے. تو یا اللہ پھر اتنا بڑا مجمع ہوگا، اولین آخرین کھربوں انسان جب اکٹھے اٹھیں گے تو بڑا شور و غوغا ہوگا. یہاں بھی نماز کا سلام پھرتے ہیں تو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کوئی لوگ آئے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. تو ہماری تو عادت ہے کہ جہاں 2-4 ہوئے خوب کھلکھلا کے ہنستے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں، اپنی اجتماعیت کا ثبوت پیش کرتے کہ یہ ہم ہیں. تو جہاں اولین آخرین ہوں گے، اٹھیں گے اور دوڑیں گے تو پھر تو بہت بڑا شور و غوغا ہوگا. کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. آج ہیں یہ شور مچانے والے. پھر وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، دھیمی ہوں گی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. تو اتنا عظیم مجمع ہوگا لیکن بالکل خاموشی سے جا رہے ہوں گے. پیچھے بھی کہا تھا نا، بات کریں گے بھی تو کان میں، لیکن بالکل آوازیں پست ہو جائیں گی. یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے لیڈر حضرات جب بولتے ہیں کان پھاڑ دیتے ہیں. اتنے اسپیکر لگاؤ، پھر وہ خود جوش و خروش جب دکھاتے ہیں تو پورا شہر جو ہے نا بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن وہاں یہ سب زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سب آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی کو نہیں. خشعت الاصوات للرحمن، جھک جائیں گی، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے. فلا تسمعوا الا ہمسا، تو آپ نہیں سنیں گے مگر بالکل دھیمی آواز، جیسے کان میں کوئی آواز کرتا ہے. تو ہمسا کا معنی ہوتا ہے آہٹ، پاؤں کی چاپ، جب وہ بھی آدمی آہستہ کر کے نا دوڑ کے نہ جائے. تو ہموس ویسے شیر کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے شیر جب جاتا ہے نا، آپ کو پتا نا، تو بڑے پریم سے جاتا ہے. کبھی آپ نے چلتا دیکھا ہوگا، بڑے آرام سے، اس کی پاؤں کی آواز تو ہوتی ہی نہیں. تو آپ یعنی آواز نہیں سنیں گے الا ہمسا، مگر معمولی آہٹ، دھیمی آواز، جیسے کہ شیر جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا.
تو نہ پاؤں کی آواز، نہ زبان سے آواز، اور نہ وہ اکڑ بکڑ ہوگی، سب ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا۔ جو یہاں بڑے بڑے سر بلند تھے، اکڑے ہوئے تھے، آج وہ جھکے ہوئے ہوں گے، بلکہ ایسے جھکے ہوں گے کہ اس سے زیادہ کوئی جھکا ہوا نہیں ہوگا۔ جی حدیث میں ہے کہ جو متکبر تھے، غرور سے اکڑتے تھے، ان کو تو اللہ اٹھائیں گے چیونٹیوں کی شکل میں، ہاں، تاکہ جائیں اور دوسرے کے قدموں کے نیچے روندے ہوئے جائیں، ان کی تکبر، ان کی اکڑ ٹوٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے غرور اور تکبر۔ جی آگے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ وہ دن ہوگا کہ آج کسی کو سفارش کام نہیں دے گی۔ یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سے گناہ اور غلطیاں جبری اور قہری سفارش کے بل بوتے پہ کرتے ہیں، بس جی ہم تو ان کو راضی کر لیں، آگے یہ سنبھال لیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کو بھی بادشاہوں پر قیاس کیا ہوا ہے، کہ جیسے کہ دنیا کے بادشاہ کبھی کسی کی دباؤ میں آ کر سفارش قبول کر لیتے ہیں، کسی وزیر کسی مشیر کی نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں، تو ان کا خیال ہے شاید کچھ ایسے بندگان خدا ہیں کہ اللہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ کام کروا لیں گے، اس لیے اللہ سے بے نیاز اور ساری نیازیں ادھر کہ جی ان کو راضی کرو، بس یہ کام بن جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کو ان پر قیاس مت کرو، اس لیے کہ یہ بیچارے مجبور ہیں، اللہ کہاں مجبور ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، عالم بکل شے ہے۔ یہ تو مجبور اس لیے ہیں کسی کی سفارش نہ چاہتے ہوئے مان لینے کی کہ ان کو اقتدار کا خطرہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا اگر اس کی سفارش نہ مانی تو ایجوٹیشن نہ شروع کر دے، اندر سے سازش نہ کرے، اقتدار سے ہٹانے کے لیے ناراض ہو گیا تو پارٹی نہ بنا لے، تو اس لیے یہ بیچارے ڈر کر ان کی نہ مان چاہتے بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ کو کسی کا کیا ڈر ہے، اس کے اقتدار کو کیا خطرہ ہے کہ وہ کسی سے ڈر کے اس قسم کی سفارش۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں منمانی سفارش نہیں ہوگی، دو باتیں ہیں، منمانی نہیں ہوگی لیکن نفس سفارش ہوگی، اس لیے سفارش کا انکار بھی کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سفارش چلے گی نہیں، یہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہے کہ وہ مانے یا نہ مانے سفارش ہوگی، یہ بھی کفر ہے۔ تو مطلب ہے کہ سفارش ہوگی پر اللہ کی مرضی سے ہوگی، اور جس کے لیے اللہ کہیں گے، جس کو کہیں گے، ہر آدمی بھی آگے نہیں بڑھے گا کہ لو جی میں سفارش کے لیے آ گیا ہوں، نہیں، اجازت جس کو ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حضور کون ہے جو سفارش کے لیے لب کشائی کر سکے بجز اللہ کی اجازت کے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے کہا بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ چاہے یا نہ چاہیں یہودیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا۔ دوسرے نے کہا او نصارا، تم کون ہوتے ہو، جنت تو ہمارے نام پہ الاٹ ہو چکی ہے، اور ہم اللہ چاہیں یا نہ چاہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے معاذ اللہ، تو وہ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، ہمیں تو ان کو راضی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عزیر کو راضی کرنا ہے، دوسرے کہتے ہیں فلاں کو کرنا ہے۔ تو یہ جبری سفارش کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گی، اس لیے اپنا دامن صاف رکھو، پھر اللہ سفارش کو ایک عزت دینی ہوگی،
سب کی سفارش کرنے والے کی ایک عزت ہوتی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے اس کو کہیں گے اچھا جی آپ کتنوں کی فلاں فلاں کی سفارش کریں، تو یہ صرف ان کی عزت ہے، ورنہ بخشنا تو اللہ کا کام ہے۔ تو اس کے لیے شرائط ہیں، شرائط یہ ہیں کہ مومن کی سفارش ہوگی، مشرک اور کافر کی سفارش نہیں ہوگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہے کہ وہ دعا کرے تو وہ لازمی قبول کر لوں گا۔ باقی انبیاء کرام نے اپنی وہ تمام دعائیں دنیا میں کر لی، قبول ہوگی، میں نے وہ بچا رکھی ہے، اور میں قیامت کے دن اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا کارآمد ثابت ہوگی، لیکن اس کے لیے من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت اس حال پہ آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو ان گناہگاروں کے لیے کام آئے گی۔ لیکن جو شرک اور کفر کا گناہ لے کر جائے گا تو سفارش کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ شرط ہے۔ اسے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، قیامت کے دن سفارش نفع نہیں دے گی، جو خود کوئی کرے گا وہ یا کافر کے لیے نہیں، پر سفارش کارآمد ہوگی کب؟ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات پہ اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ تو اللہ یعنی کس کی بات پہ راضی اور خوش ہوتا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں، صرف تو جو مومن ہے شکر گزار ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں، تو اس سے بات ختم ہوگی کہ کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اللہ جس کو جس کے لیے کہیں گے، جس وقت کہیں گے اس وقت ہوگی، اور یہ سفارش انبیاء بھی کریں گے، ملائکۃ اللہ بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، حجاج بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، جس جس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے ہے۔ سامنے کا ایک مطلب تو سامنے کی جہت ہے، طرف، سامنے کی طرف میں کتنا ہے، کہاں تک ہے، کیا کچھ ہے، اللہ کو پتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے، ہم دروازے سے آگے کچھ نہیں جانتے، ادھر کی بھی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے۔ اور وما خلفہم، پیچھے کی جہت میں کیا ہے وہ تو ہمیں ادھر کا بھی پتہ نہیں ہے، پیچھے کہاں تک کائنات اور چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں، ایسے ہی دائیں بائیں چاروں جہات کا مکمل احاطہ اور علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، آگے جو اعمال کیے ہیں، آگے جو اعمال بھیجے ہیں وہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے نیک عمل کتنے بھیجے ہیں اور برے عمل کتنے بھیجے ہیں۔ وما خلفہم، اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے، پیچھے کن کاموں کی بنیاد رکھ کے آیا ہے، پیچھے کیا کام کر کے آیا ہے، کن کی بنیاد رکھ کے آیا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال جہاد یا اعمال سارے کے سارے تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا بھی اپنے علم میں احاطہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کے پاس اللہ کی ذات کے احاطے کا علم ہے، نہ اس کی صفات کے احاطہ کا علم ہے، نہ اس کی مخلوقات کے، نہ اس کی مصنوعات کا، یعنی اللہ سے متعلق کسی چیز کا علم کا احاطہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر محدود، صفات بھی غیر محدود، معلومات بھی غیر محدود، سب چیزیں
تو اس کی کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ جل مجدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ صادقہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اور اسی پر ہماری زندگی رواں گواہ ہو کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔